غزوہ بدر یا بدر الکبریٰ سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بمقام بدر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں گو کہ مسلمانوں کی افرادی قوت کم تھی لیکن انہوں نے مشرکین پر فتح پائی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مسلمانوں کی فتح کے اسباب میں ایک اہم سبب مسلمانوں اور بطور خاص علی علیہ السلام اور حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی خاص جافشانی تھی۔ منطقہ بدر مدینہ سے تقریباً 150 اور مکہ سے 310 اور بحر احمر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ ایک شہر ہے۔ شاہراہ ہجرت بننے سے قبل مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانے کا راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا، لیکن اس وقت مسافرین اس راستے سے سفر نہیں کرتے۔ اس علاقے میں شہدائے بدر کا مقبرہ مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ شہدائے بدر کے مقبرے کے قریب ایک عمومی قبرستان بھی ہے۔ منطقہ بدر قدیم الایام میں عربوں کے اجتماع کا مقام سمجھا جاتا تھا اور یہاں ہر سال ماہ ذوالقعدہ سے 8 دنوں کے لیے ایک منڈی برپا ہوا کرتی تھی۔ مشہور روایات کے مطابق یہ اہم واقعہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ اور ایک اور روایات کے مطابق 17 یا 19 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز دوشنبہ یعنی سوموار کو رونما ہوا۔ قریش مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیت دیتے اور جلا وطنی جیسے اقدامات کا شکار کرتے۔ مسلمان گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیے گئے اور مناسک حج بجا لانے سے منع کیے گئے، لیکن انہیں خدا کی طرف سے مشرکین کے ساتھ جنگ کا اذعان نہیں تھا اور انہیں فقط صبر کی دعوت دی جاتی تھی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو خداوند متعال نے ان پر روا رکھے گئے مظالم کی یاد آوری کرائی اور انہیں اذان جہاد ادا کیا۔ جنگ بدر سے قبل مسلمانوں نے کئی سرایہ اور غزوات میں شرکت کی اور ان کا مقصد قریش کو نقصان پہنچانا اور ان کے تجارتی کارواں ضبط کرنا تھا۔ گو کہ سریہ نخلا کے سوا ان کا کوئی بھی اقدام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ اس سریے میں جو حرام مہینے میں عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں غزوہ بدر سے تقریباً 1.5 مہینے قبل انجام پایا اور مشرکین میں سے ایک شخص ہلاک ہوا اور 2 پکڑے گئے۔ قریش اس شکست کو عربوں کے درمیان اپنے لیے خجلت اور شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے اور سریے میں ہلاک ہونے والے عمرو بن حضرمی کی خون بہا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس موضوع نے جنگ بدر کا واقعہ رونما ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آنے والے کارواں میں ایک کارواں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تھا جو غزہ کی طرف سے جا رہا تھا۔ پیغمبر نے مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ذوالعشیرہ تک قریش کا تعاقب کیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دسترس میں نہ آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مدینہ واپس آئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کو خبردار کیا گیا، چنانچہ وہ جانتے تھے کہ واپسی کے وقت مسلمان ان کے قافلے کے لیے گھات لگا کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سرزمین تبوک سے زمزم بن عمرو نامی شخص کو قریش سے کمک مانگنے کی عرض سے مکہ روانہ کیا۔ دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراغ رسانوں اور بقول جبرائیل امین نے کارواں قریش کی واپسی کی خبر آپ تک پہنچائی۔ غزہ سے کارواں قریش کی واپسی کے ساتھ ہی خداوند متعال نے پیغمبر علیہ السلام کو قریش کے کارواں یا لشکر پر فتح پانے کی غرض سے مدینہ سے باہر نکلنے کا فرمان دیا۔ رسول خدا علیہ السلام نے اس حکم الہی کا اعلان کیا اور یوں مدینہ سے نکل گئے۔ پیغمبر اکرم بقول مشہور 12 یا 13 رمضان المبارک 313 اصحاب کا لشکر لے کر نکلے۔ پہلی منزل میں آپ نے لشکر کی تیاریوں کا معائنہ کیا اور چند افراد کو کم سنی کی وجہ سے مدینہ واپس بھجوایا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جن کو شام میں اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کارواں قریش کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں، نے ایک قاصد مکہ روانہ کیا اور اہلیان مکہ سے درخواست کی کہ اپنے اموال کے بچاؤ کے لیے مدد پہنچائیں۔ یہ خبر ابو سفیان کی ہدایت پر اشتعال انگیز انداز میں مکہ والوں کو دی گئی۔ چنانچہ سارے یا اکثر مکہ والے جو کارواں تجارت میں حصص رکھتے تھے، خبر سنتے ہی 950 افراد پر مشتمل لشکر میں منظم ہو کر ابو جہل کی سرگردگی میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں قبیلہ بنو عدی بن کعب جو کہ حضرت عمر علیہ السلام کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سوا تمام قریش کے قبائل شامل تھے۔ اس کے علاوہ سوائے ابو لہب کے جس نے عاص بن ہاشم کو اپنی جگہ بدر روانہ کیا تھا، لشکر کفار میں شامل تھے۔ اس کے باوجود قریش کے بعض اشراف من جملہ عتبہ، شیبہ اور امیہ بن حلف غزوہ بدر میں مارے گئے۔ قریش کے اس اقدام سے متفق نہیں تھے
لیکن صرف اپنی ذاتی انا کی بنا پر مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہے تھے۔ پیغمبر نے متعدد منازل طے کر کے 15 رمضان المبارک کو روحا کے مقام پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے کنویں کے کنارے نماز بجا لائے اور عمائدین قریش من جملہ ابو جہل اور زما بن اسود پر نفرین کی۔ بدر کے قریب جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر قریش کے قریب ہونے کی خبر دی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اصحاب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ مروی ہے کہ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ اجمعین نے اظہار خیال کیا، لیکن ان کے خیالات تاریخ میں نقل نہیں ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلام مناسب نہ تھا۔ واقعی واحد مورخ ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نقل کیا ہے، جس سے ان کا شدید خوف اور قریش کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت سے مکمل نا امیدی کا اظہار ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن مہاجرین میں مقداد نے کہا، اے رسول خدا، ہم قوم یہود کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا کہ بس آپ جائیے اور آپ کا پروردگار اور دونوں لڑ لیجئے، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے آگے آگے چلیں گے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار مکمل طور پر رسول اللہ کے تابع ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام مقداد اور سعد کے اظہار خیال سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، خداوند متعال نے مجھے 2 گروہوں تجارتی کارواں یا مکہ کے بھجوائے ہوئے لشکر میں سے ایک پر فتح کا وعدہ دیا ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ کا خطاب سننے کے بعد پرچم لہرائے اور روانہ ہوئے اور 17 رمضان المبارک وقت عصر بمقام بدر پہنچے اور حباب بن منظر اس کنویں کے کنارے اترے جس کا فاصلہ دشمن سے بہت کم تھا۔ اسی رات بارش آئی اور اس وجہ سے ریگستانی زمین مسلمانوں کے قدموں کے لیے مستحکم ہوئی، جبکہ وہی بارش قریش کے مقام تعیناتی کے لیے دلدل ثابت ہوئی۔ فریق مقابل کی طرف سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط اور خوف و ہراس کے ساتھ بدر کے ایک قریبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور تحقیقات کے بعد جان گئے کہ مسلمان بدر کی حدود میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی کارواں کا راستہ بدل لیا اور ساحل کے راستے مکہ کی جانب رواں ہوئے۔ انہوں نے قریش کو جو ابھی تک جافا میں تھے پیغام بھجوایا اور انہیں مکہ پلٹ جانے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ طالب بن ابی طالب اور بنو زہرہ نیز بنو عدی کے بعض لوگ بیچ راستے سے مکہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تاہم ابو جہل نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی قوت ثابت کر کے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ کچھ قریش ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی سے مجبور ہو کر جنگ میں شریک ہوئے۔ قریش کا لشکر سپاہی اسلام کی تعیناتی کے بعد بدر میں داخل ہوا اور اکتکل نامی ٹیلے کی پشت پر پڑاؤ ڈالا۔ عمیر بن وہب جمحی اور ابو اسامہ جشمی باری باری مسلمانوں کے مقام تعیناتی اور عسکری صف بندی کا جائزہ لینے کے مامور ہوئے اور دونوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کی افرادی قوت مختصر اور ان کے وسائل بہت کم ہیں، لیکن یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ جنگ لڑنے اور مارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک پیغام بھجوا کر انہیں جنگ میں اترنے سے خبردار اور قریش کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اپنے اشتیاق کا اعلان کیا۔ قرآن نے مسلمان اور مشرکین کے ٹھکانوں کی واضح تصویر کشی کچھ یوں کی ہے۔ ترجمہ: جبکہ تم ادھر کی جانب یعنی مدینہ سے قریب تر درے میں تھے اور وہ ادھر کی جانب یعنی مدینہ سے دور تر کنارے پر جن کے درمیان ریت کے ٹیلے تھے اور قافلے تم سے نیچے یعنی سمندر کے کنارے تھے، اور اگر تم نے آپس میں وقت مقرر کیا ہوتا تو قطعی طور پر اپنے وعدہ گاہ کے تعین میں تمہارے درمیان اختلافات ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو کفار کی ہلاکت کا جو وعدہ بدر میں پورا کرنا تھا وہ پورا کر لیا۔ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے زیر استعمال کنوؤں کے سوا تمام کنوؤں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا اور لشکر قریش کی خبریں لانے کے لیے اپنے سراغ رساں روانہ کیے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سمیت چند افراد کو اس کنویں کی جانب روانہ کیا جو لشکر قریش کے قریب واقع تھا۔ انہوں نے کنویں کے قریب موجودہ 2 قریش کو گرفتار کیا اور ان سے تفتیش کر کے معلوم ہوا کہ قریش سپاہیوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے اور قوم کے اکثر اکابرین بھی لشکر میں شامل ہیں، اور انہوں نے ریت کے ٹیلوں کی پشت پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ رسول خدا نے اس موقع پر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے جانب روانہ کیا ہے۔ صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف آرائی کا اہتمام کیا اور اسی اسنا میں قریش کی سپاہ اکتکل نامی ٹیلے سے ظاہر ہوئی۔
रसूल खुदा की सिपाह की पुश्त आफताब की जानिब थी, जबकि कुरैश का रुख आफताब की जानिब था। क़यादत का परचम बनाम उकाब जो सिर्फ अकाबरीन और ख़ास अफराद को मिला करता था, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में था। इब्तिदा में पैगम्बर ने पैगाम भिजवाकर कुरैश के साथ जंग और तकाबुल की निस्बत नापसंदीदगी ज़ाहिर की। हकीम बिन जज़ाम जैसे बाज़ अफराद ने इस पैगाम को मुनसिफाना करार दिया और वापसी का मुतालबा किया, लेकिन अबू जहल का जंगी जुनून और तकब्बर आड़े आया। मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साहिबान बनाया और साद बिन महाज समेत अंसार के चंद अफराद ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। तहम मसनद इब्न हम्बल में अली अलैहिस्सलाम से मनकूला रवायत के मुताबिक, जो ज़्यादातर तारीख़ी मनाबा में भी नकल हुई है, वो ये है कि बदर के रोज़ रसूल खुदा का ठिकाना दुश्मन से करीब तरीन नुक्ते पर था, और जब जंग में शिद्दत आ जाती तो मुसलमान आप अलैहिस्सलाम की पनाह में आ जाते थे। इम्कान पाया जाता है कि वह तज़किरा बाला साहिबान जंग की क़यादत व हदायत के मरकज़ के अनवान से बनाया गया होगा और रसूलुल्लाह कभी कभी इसमें मुस्तक़िर होते रहे होंगे। दो बदू लड़ाई शुरू होने से कबल अबू जहल ने अपने लश्करियों के जज्बात उभारने और उन्हें मुश्तइल करने की आदत से आमिर हज़रमी को हुक्म दिया कि वो अपना सर मोंड ले और सर पर मिट्टी डालकर अपने भाई उमर हज़रमी के खून का मुतालबा करे। मरवी है कि आमिर पहला शख्स था जो मुसलमानों की सफ़ों पर हमला आवर हुआ ताकि इनकी सफ़ों को धर्म भरम करे, लेकिन रसूलुल्लाह के सिपाहियों ने साबित कदमी दिखाई। अबू जहल और कुरैश के मुसलसल तानो तशीर ने उतबा को, जो ऐसी जंग में जिसकी आग बुझाने के लिए वो खुद कोशां था, मजबूर किया कि पहले फ़र्द के तौर पर अपने बेटों वलीद और उतबा के हमरा मैदान जंग में दो बदो लड़ाई का आगाज़ कर दे। रसूल खुदा ने अपने चाचा हमज़ा, मौला अली और उबैदा बिन हारिस को मैदान में भेजा। हमज़ा ने उतबा को हिलाक किया, मौला अली ने वलीद और उबैदा ने हमज़ा और अली की मदद से शेबा का काम तमाम किया। इमाम अली से मनकूला रवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम तीनों अफराद के कत्ल में शरीक हुए थे। उतबा, शीबा और वलीद की हलाकत हो जाने के बाद जंग के शोले भड़क उठे, लेकिन अल्लाह की गैबी इमदाद और मुसलमानों की शुजाअत और पामर्दी के नतीजे में मुशरिकीन बहुत जल्दी मगलूब हुए। तवारीख़ के मुताबिक घुमसान की लड़ाई के दौरान रसूल खुदा ने मुट्ठी भर रेत उठाकर कुरैश की जानिब फेंक दी और इन पर नफरीन की। यही अमल मुशरिकीन के फ़रार होने और इनकी शिकस्त व नाकामी का सबब हुआ। कुरैश का लश्कर अपना माल व असबाब छोड़कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया। जंगी बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 6 का ताल्लुक कुरैश से था और 8 का ताल्लुक अंसार यानी कबीला औस व खज़रज से था, और मुशरिकीन में से 70 अफराद हलाक हुए और इतने ही अफराद को कैदी बनाया गया। इब्न कनीबा देनोरी ने मुशरिकीन के मुक़तलीन की तादाद 50 और कैदियों की तादाद 44 बताई है, जिनमें से 35 अफराद अली अलैहिस्सलाम के हाथों मारे गए। दरे असना सैकड़ों कुरैश इतराफ़ के सहराओं में मुंतशिर हो गए। रसूल खुदा को अबू जहल की हिलाकत की खबर सुनने का इंतज़ार था। आपने इसको पेशवायाने कुफर का सरकर्दा और फ़िरऔन उम्मत जैसे खिताबात से नवाजा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इसकी हिलाकत खबर सुनते ही फरमाया, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया।